بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ عزیز طلاب اکرام، کتاب توضیح المسائل کے اسباق ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں، جن اسباق میں سے آج ہم سبق نمبر 174 شروع کر رہے ہیں کہ جس کا عنوان گزشتہ سبق کی طرح دودھ پلانے کے احکام ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے دودھ پلانے کے کچھ احکامات اور کچھ رشتے بتائے کہ جو دودھ پلانے کی وجہ سے محرم بنتے ہیں، اور ابھی ہم اس کے بقیہ جو مسائل ہیں ان پر گفتگو کرتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 2431 کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی عورت ایک بچے کو دودھ پلائے تو وہ اس کے بھائیوں کی محرم نہیں بن جاتی، اور اس عورت کے رشتہ دار بھی اس بچے کے بھائی بہنوں کے محرم نہیں بن جاتے۔ کہہ رہے ہیں کہ مثلا گزشتہ سبق میں ہم نے یہی مسئلہ جو عورت دودھ پلائے اس کے شوہر کے لیے ہم نے بیان کیا تھا۔ اس سبق میں اسی مسئلے کو عورت کے لیے، دودھ پلانے والی عورت کے لیے بیان کیا ہے کہ کوئی عورت جو ہے دودھ پلاتی ہے کسی بچے کو، تو اس بچے کے بھائیوں کی وہ محرم نہیں بنتی، وہ بچے کے بھائیوں کے لیے نامحرم ہی رہے گی۔ اسی طرح اس عورت کے رشتہ دار جو ہیں وہ بھی اس بچے کے بھائی بہنوں کے محرم نہیں بنیں گے، یعنی کہ وہ بھلے دودھ پلائے لیکن اس کے جو رشتہ دار ہیں اس بچے کے بھائی بہنوں کے محرم، عورت کے رشتہ دار جو ہیں وہ بھی بچے کے بھائی بہنوں کے محرم نہیں بنیں گے۔ جس طرح کے عورت بچے کے بھائیوں کی محرم نہیں بنتی، اسی طرح باقی رشتہ دار بھی نہیں بنیں گے۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2432۔ اگر کوئی شخص اس عورت سے جس نے کسی لڑکی کو پورا دودھ پلایا ہو نکاح کر لے اور اس سے مجامعت کر لے تو پھر وہ اس لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ کریں گے مثلا ایک عورت نے کسی لڑکی کو دودھ پلایا ہے اور وہ پورا دودھ پلایا ہے جس کے ذریعے سے رضاعت بنتی ہے، اس عورت کے ساتھ کسی نے نکاح کر لیا اور نکاح کے بعد اس کے ساتھ مجامعت بھی کر لی، یعنی اس کے ساتھ ہم بستر بھی ہوا، پھر وہ اس لڑکی، جس لڑکی کو اس عورت نے جس کے ساتھ اس نے نکاح کیا ہے اس نے دودھ پلایا تھا، اس لڑکی کے ساتھ وہ نکاح نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ اس کی بیوی کی بیٹی ہے، اس وجہ سے وہ اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2433۔ اگر کوئی شخص کسی لڑکی سے نکاح کر لے تو پھر وہ اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتا جس نے اس لڑکی کو پورا دودھ پلایا ہو۔ بالکل پہلے والے مسئلے کا الٹ، کہ پہلے جس عورت نے دودھ پلایا تھا اس کے ساتھ نکاح کیا تھا، تو جس لڑکی کو دودھ پلایا تھا اس کے ساتھ وہ نکاح نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن اس مسئلے میں یہ کہ جس لڑکی کو دودھ پلایا گیا ہے اس لڑکی سے اگر اس نے نکاح کر لیا ہے تو اب وہ اس
لڑکی کی رضائی ماں جو ہے جس نے دودھ پلایا ہے اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2434۔ اگر کوئی شخص اس لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتا جسے اس شخص کی ماں یا دادی اور نانی نے مکمل دودھ پلایا ہو، مثلا کسی لڑکی کے ماں نے یا دادی نے یا نانی نے کسی لڑکی کو دودھ پلایا ہے، کسی شخص کی ماں نے، دادی نے، نانی نے کسی لڑکی کو دودھ پلایا ہے تو وہ شخص اس لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ نیز اگر کسی شخص کے باپ کی بیوی نے یعنی اس کی سوتیلی ماں نے اس شخص کے باپ کا مملوکہ دودھ کسی لڑکی کو پلایا ہو تو وہ شخص اس لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ کہہ رہے کہ اسی طرح اگر کسی شخص کے باپ کی بیوی یعنی اس کی جو سوتیلی ماں ہے اس شخص کے باپ کا مملوکہ دودھ یعنی جو سوتیلی ماں ہے اس لڑکے کا جو حقیقی باپ ہے اس کی مملوکہ دودھ، اس کا مملوکہ دودھ ہے، وہ کسی لڑکی کو پلایا ہے تو وہ شخص اس لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ یعنی اگرچہ اس کی ماں تو سوتیلی ہے لیکن اس کی ماں کے جو پاس دودھ ہے اس کے حقیقی باپ کا مملوکہ ہے، اس کی ملکیت ہے اس کے باپ کی، وہ اگر کسی لڑکی کو پلاتی ہے تو وہ شخص اس لڑکی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ اور اگر کوئی شخص کسی دودھ پیتی بچی سے نکاح کرے اور اس کے بعد اس کی ماں یا دادی یا نانی یا اس کی سوتیلی ماں اس بچی کو دودھ پلا دے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ کریں گے مثلا کوئی شخص ہے کسی دودھ پیتی بچی سے نکاح کرتا ہے اور اس کے بعد اس کی ماں یا دادی یا نانی اس کی سوتیلی ماں جو اس کے باپ کا دودھ ہے اس بچی کو پلا دے تو وہ نکاح ٹوٹ جائے گا، وہ نکاح باقی نہیں رہے گا۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2435۔ جس لڑکی کو کسی شخص کی بہن یا بھابھی نے بھائی کے دودھ سے پورا دودھ پلایا ہو، مثلا ایک لڑکی ہے، اس لڑکی کو کسی شخص کی بہن نے یا بھابھی نے یا بھائی کے دودھ سے یعنی یا تو بہن نے پلایا ہو یا بھابھی نے پلایا ہے لیکن اس کی بھابھی کے پاس جو دودھ ہے وہ اس کے بھائی کا دودھ ہے اور دودھ بھی پورا پلایا ہو یعنی تمام شرائط کے ساتھ جس کے ساتھ رضاعت بنتی ہے، وہ شخص اس لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ یعنی بہن نے دودھ پلایا، بھائی اس لڑکی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، بھابھی نے دودھ پلایا اس کے بھائی کا تو دیور اس لڑکی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ اور جب کسی شخص کی بھانجی، بھتیجی یا بہن یا بھائی کی پوتی یا نواسی نے اس بچی کو دودھ پلایا ہو تب بھی یہی حکم ہے۔ کہنے کہ مثلا کسی شخص کی بھانجی نے، بھتیجی نے، بہن نے یا بھائی کی پوتی یا نواسی نے اس بچی کو دودھ پلایا ہو تب بھی یہی حکم ہے، تب بھی اس کے ساتھ وہ شخص نکاح نہیں کر سکتا۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2436۔ اگر کوئی عورت اپنی لڑکی کے بچے کو یعنی اپنے
नवासे या नवासी को पूरा दूध पिलाए तो वो लड़की अपने शोहर पर हराम हो जाएगी। मसलन किसी औरत की बेटी है, उसका बच्चा या बच्ची है, उसको उस लड़की की मां यानी बच्चे की नानी पूरा दूध यानी पूरे शराइत के साथ जिसके साथ रिजाअत बनती है उसके साथ उसे दूध पिलाए तो लड़की अपने शोहर के लिए हराम हो जाएगी जिसका बच्चा है। और अगर कोई औरत उस बच्चे को दूध पिलाए जो उसकी लड़की के शोहर की दूसरी बीवी से पैदा हुआ हो तब भी यही हुक्म है। करेंगे मसलन किसी औरत ने उस बच्चे को दूध पिलाया जो उसकी लड़की के शोहर की दूसरी बीवी से पैदा हुआ है। मसलन दूसरी बीवी से तो पैदा हुआ है लेकिन उसकी लड़की के शोहर का दूध होने की वजह से, उसकी बेटी के शोहर का दूध है, इस वजह से वो लड़की अपने शोहर के लिए हराम हो जाएगी। उसके लिए भी यही हुक्म है। लेकिन अगर कोई औरत अपने बेटे के बच्चे को यानी अपने पोते या पोती को दूध पिलाए तो उसके बेटे की बीवी यानी दूध पिलाई की बहू जो उस दूध पीते बच्चे की मां है अपने शोहर पर हराम नहीं होगी। यानी अगर औरत नवासे या नवासी को दूध पिलाए तो उसकी बेटी अपने शोहर के लिए हराम हो जाएगी, लेकिन अगर पोते या पोती को दूध पिलाए तो उसकी बहू उसके बेटे के लिए हराम नहीं होगी। अब आ जाते हैं मसला नंबर 2437। अगर किसी लड़की की सौतेली मां उस लड़की के शोहर के बच्चे को उस लड़की के बाप का ममलू का दूध पिला दे तो उस एहतियात की बिना पर जिसका जिक्र गुज़श्ता मसाइल में बयान किया गया है वो लड़की अपने शोहर पर हराम हो जाती है। कह रहे हैं कि मसलन किसी लड़की की सौतेली मां है, उस लड़की के शोहर के बच्चे को उस लड़की का बाप का ममलूका, मसलन लड़की की जो मां है उसके पास जो सौतेली मां जो है उसके पास जो दूध है वो लड़की के बाप की मिल्कियत है, वो उस लड़की के शोहर के बच्चे को पिला देती है तो उस एहतियात की बिना पर जिसका जिक्र गुज़श्ता मसाइल में बयान किया गया है वो लड़की अपने शोहर पर हराम हो जाती है, ख्वाह वो बच्चा उस लड़की के बतन से हो या किसी दूसरी औरत के बतन से पैदा हुआ हो। यानी ख्वाह वो बच्चा उस सौतेली मां की जो लड़की है उसका अपना हो या उसके शोहर की दूसरी बीवी का हो, दोनों सूरतों में वो लड़की अपने शोहर के लिए हराम हो जाएगी। अब आ जाते हैं मसला नंबर 2438। बच्चे को जो दूध पिलाना महरम बनने का सबब बनता है उसकी 8 शर्तें हैं। मसलन एक दूध पिलाना बच्चे को, वैसे तो एक दफा दूध पिला दिया 2 दफा दूध पिला दिया ये काफी नहीं है, बल्कि उसके लिए 8 शर्तें हैं कि जो 8 शर्तें अगर हों तो बच्चा उस औरत का रिजाई बेटा बनता है या बेटी बनती है और उसके साथ उसके रिश्तेदार वगैरह जो भी तमाम तफसील के साथ वो रिजाअत बनती है, वरना रिजाअत नहीं बनती।
اب رضاعت بننے کے لیے جو دودھ پلایا جاتا ہے اس کی 8 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط، بچہ زندہ عورت کا دودھ پیے۔ مثلا اگر عورت کوئی مردہ ہو، مر گئی ہے عورت، اس مردہ حالت میں اگر کسی بچے نے اس عورت کا دودھ پیا ہے تو وہ اس کا رضاعت کے ذریعے سے اس کا بچہ یا اس کی رضائی بیٹی یا بیٹا نہیں بنے گا۔ کہنے کے پس اگر وہ مردہ عورت کے پستان اگر وہ مردہ عورت کے پستان سے رضاعت کی مقدار کا کچھ حصہ دودھ پیے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یعنی اگر مردہ عورت کے پستان سے دودھ پیتا ہے اور وہ رضاعت کی کچھ مقدار بنتا ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یعنی رضاعت نہیں بنے گی۔ دوسری صورت یہ ہے، دوسری شرط یہ ہے رضاعت کے لیے کہ عورت کا دودھ شرعی طور پر پیدائش سے پیدا ہوا ہو، اگرچہ وطئی شبہہ ہی کی بنا پر کیوں نہ ہو۔ پس اگر شرعی طور پر پیدائش کے بغیر دودھ پیدا ہوا ہو یا اگر ایسے بچے کا دودھ ہو جو ولد الزنا ہو کسی دوسرے بچے کو دیا جائے تو اس دودھ کے توسط سے وہ دوسرا بچہ کسی کا محرم نہیں بنے گا۔ یعنی دوسری شرط یہ ہے کہ عورت کا جو دودھ ہے وہ شرعی طور پر ہو۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس کا نکاح ہوا ہو اور اس نکاح کے ذریعے سے اس کا حمل ہوا ہو اور اس کا دودھ بنے۔ کہنے کہ اگرچہ وطئی شبہہ کی بنا پر کیوں نہ ہو، پس اگر شرعی طور پر پیدائش کے بغیر دودھ پیدا ہوا ہو، یعنی بچہ اگر کوئی اس کا شرعی نہیں ہے، جو اسے حمل ہوا ہے، جو دودھ بنا ہے وہ شرعی نہیں ہے، تو اگر ایسے بچے کا دودھ جو ولد الزنا ہو کسی دوسرے بچے کو دیا جائے، مثلا کوئی عورت گناہ سے زنا سے حاملہ ہو جائے اور اس کا بچہ پیدا ہو، اس کا جو دودھ ہے تو اس دودھ کے توسط سے وہ دوسرا بچہ کسی کا محرم نہیں بنے گا۔ یعنی جو اب وہ بچہ دودھ پی رہا ہے وہ محرم نہیں بنے گا۔ کیوں؟ کیونکہ دودھ جو ہے وہ شرعی طور پر پیدائش شدہ نہیں ہے بلکہ وہ زنا کی وجہ سے پیدا شدہ ہے، اس وجہ سے اس کے ذریعے سے محرم نہیں بن سکتا، یعنی رضاعت نہیں بنے گی۔ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔